بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلی العظیم. یہ تقریباً پیچھے 18 رکوع، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرائمری سسٹم یا گلوبلائزیشن سسٹم کے حساب سے شروع کے 4 رکوع، بیچ کے 10 رکوع، پھر آخر کے 4 رکوع، اس حساب سے کہ تینوں میں الگ الگ چیزوں کو بیان کیا گیا. شروع کے 4 رکوع میں الگ، بیچ کے 10 رکوع میں الگ، آخر کے 4 رکوع میں الگ، 18 رکوع. اب جو باتیں یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس رکوع بھی شروع میں بتا دینا چاہیے تھا مجھے، وہ ہے ہاریزونٹل سسٹم، افق کے اعتبار سے، آفاقیت کے اعتبار سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی کے جو تار ہوتے ہیں، بجلی کے کام کرنے والے جب لینٹر کے اندر تار ڈالتے ہیں تو 3 4 طرح کے تار، لال، پیلا، نیلا، ہرا، ایسا ہوتا ہے نا، 3 4 رنگ کے تار ڈالتے ہیں. جب اس تار کو آپ کہیں پر ایسے گھومتے ہوئے دیکھے تو آپ کو لگتا ہے کہ صرف لال ہے، کہیں سے پیلا ہے، کہیں سے نیلا ہے، کہیں سے ہرا ہے، ایسا لگتا ہے. لیکن اگر اس کو الگ الگ کیا جائے تو یہ لڑی جو ہے پوری کی پوری شروع سے لے کر آخر تک پوری برابر ہے. تو یہاں اللہ رب العزت یہاں سے 18 رکوع کے بعد سے لے کر اب جو باتیں بیان فرما رہے ہیں اس میں 2 بات ہیں: شریعت اور جہاد. شریعت میں 2 چیز ہیں، ایک ہے عبادت، ایک ہے احکام. عبادت جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. ایک ہے احکام. ان احکاموں میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے میاں اور بیوی کے درمیان کے حقوق. یہ تہذیب کی بالکل بنیادی چیز ہے. The main system of your culture. تہذیب کی بالکل بنیادی چیز ہے، کیونکہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں یہی سے ہی دنیا کے تمام مسائل نکلتے ہیں. اسی وجہ سے جو شرعی قوانین ایز اے لا، قانون کے اعتبار سے جو لاگو ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میاں بیوی سے شروع ہوتے ہیں. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام. نام سنا ہے آپ لوگوں نے ان دونوں کا؟ حضرت آدم علیہ السلام نئی آبادی میں اترے تھے؟ ہاں بھائی، نئی آبادی میں اترے تھے؟ سری لنکا یا ہندوستان کے درمیان کے حصے میں، یہ تو پتا ہے نا. اور حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر دیا تھا. بھائی آپ لوگ ایسے خاموش کیسے سن رہے ہیں؟ اگر میں یہیں بیٹھا تو اس کا مطلب تھوڑے جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. آپ سنا کیجیے، غور سے سنا کیجیے، صحیح ہو یا غلط بولا کیجیے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا فرمایا اور اس کے بعد
ہوا علیہ السلام کو فرمایا. تو ان دونوں کے درمیان جو رشتہ تھا وہ کس کا کیا رشتہ تھا؟ میاں بیوی کا رشتہ تھا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس رشتے کو بنیاد بنایا. اس کے بعد اس کے ذریعے پوری دنیا کو آباد کیا ہے نہیں. تو میاں بیوی کے رشتے کے متعلق جو احکام ہیں یہ بالکل بنیادی احکام ہیں. آج ہمارے یہاں یہ جو بنیادی احکام ہے نا، بنیادی حکم ہے، اسی میں ہی ہمارے یہاں گڑبڑی ہے. سب سے زیادہ گڑبڑی اسی میں ہی ہے. جب آپ نے ایک بلڈنگ کھڑی کی، اس کی جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، اس فاؤنڈیشن میں اگر آپ نے اینٹیں ٹیڑھی میڑھی لگا دی، غلط لگا دی، تو آپ بتائیے کیا آپ کی بلڈنگ صحیح سلامت رہے گی؟ نہیں رہے گی. ہاں اگر آپ کی بنیادیں بے حد مضبوط ہے، آگے جا کے آپ کی بلڈنگ میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو ممکن ہے کہ اس کا ازالہ کیا جا سکے. لیکن اگر بنیاد خراب ہو تو اس کا ازالہ نہیں ممکن ہے. اس لیے ازدواجی زندگی، لائف آف میرج، یہ آپ کی کلچر کا فاؤنڈیشن ہے. اس کو مضبوط بنائیں، صحیح بنائیں، اسے ٹیڑھا میڑھا نہ کریں ڈی جے بجا کے، ناچ گانا کر کے، لڑکیوں کو فحاش قسم کی لڑکیوں کو بلا کے اس پہ ڈانس کروا کے. مردوں کو تو پھر بھی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، مردوں کو تو پھر بھی ٹھیک ہے. یہ مرد تو ان کا سطر تو آخر کا ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے نا، اتنا ہی تو ہے. تو یہ اگر مطلب تال میں آ کے ہوش کھو کر اگر بہت زیادہ ناچنے بھی لگتے ہیں تو اپنے ٹی شرٹ کر کے ایسے گھماتے ہیں. لیکن ہماری گھر کی عورتوں کا، ہماری ماؤں بہنوں کا، ان کا جو رول رہتا ہے، یہ نہایت ہی گندا قسم کے میک اپ کر کے، نہایت ہی بھدے قسم کے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے، اور لہنگا وہ پورے راستے کو یوں جھاڑو لگاتی ہوئی جو جاتی ہے نا گلیوں میں ہو کے، آئے ہائے کیا کہنے. پھر پورے محلے کے، پورے علاقے کے لوگوں کو دکھاتے کہ ہمارے یہاں حسن ایسے بکھرا پھرتا ہے. پھر بعد میں یہ کہتے ہیں کہ ہم پر غیر لوگ ہم پر نظر ڈالتے ہیں، ہمارے گھروں پر نظر ڈالتے ہیں. کس نے نظر ڈالی ہے؟ تم نے خود نے اپنے گھروں میں نظر ڈلوائی ہے. ہم نے اپنی ماں بہنوں کی عزت خود نے نیلام کی ہے. اللہ تعالی ہم سبھی کو پناہ عطا فرمائے. آمین. خیر یہ تو ہو گئی شریعت. شریعت میں دو چیز، وعلیکم السلام، اور ایک ہے جہاد. ایک ہے جہاد فی نفسی ہی، ایک جہاد فی المال. جہاد فی نفسی ہی، ایک جہاد فی المال. جہاد فی نفسی ہی اپنے آپ کو برے کاموں سے روکنا یہاں سے شروعات ہے، اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے لیے سونپ دینا، شہادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ اس کا اعلیٰ معنی ہے. اور ایک ہے جہاد فی المال. جہاد فی المال میں وقت بھی آتا ہے، مال بھی آتا ہے. یہ جماعت آئی ہوگی تو ان کا جہاد فی المال میں اول درجہ، جہاد فی نفسی میں دوم درجہ حاصل ہے. کہ اپنا وقت بھی لگا رہے ہیں، اپنا مال بھی لگا رہے ہیں. بھائی لوگ جو جماعت میں آئے، نئی آبادی میں سے، ہمارے مسجد کے علاقے میں سے کسی نے انہیں خبر کے بھیجا تھا، فون کیا تھا آپ لوگوں نے کہ بھائی صاحب آ جاؤ، آپ کے 3 دن کی جو 400 روپے کا یا 500 روپے خرچہ ہے ہم دے دیں گے، آ جاؤ 3 دن کے لیے. کسی نے کہا ہے؟ نہیں کہا نا. کیوں آئیے؟ آپ نے خط بھیجا تھا، فون کیا تھا، کہلوایا تھا. یہ اپنی مرضی سے اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے میں گامزن کرنے کے لیے اپنے پیسے خرچ کر کے، اپنی بیوی بچوں کو گھر چھوڑ کے، اپنے کام کاروبار کو بند کر کے آپ کے پاس آئے ہیں. یہ جہاد فی نفسی ہی اور جہاد فی مال. اور جہاد فی نفسی غلط فہمی مبتلا مت ہونا. جو جہاد فی نفسی کا جو اعلیٰ معیار ہے، قرآن میں وجاہدو کا لفظ جہاں جہاں بھی ہے تو جہاد یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا. یہ 4 باتیں ہیں: عبادت، احکام، جہاد فی نفسی ہی، جہاد فی مال. یہ 4 چیزیں ہیں.
اب یہاں سے قرآن میں یہ 4 چیزیں چلیں گی. یہ 4 تار ہیں وہ جو میں بتا رہا تھا، الگ الگ رنگوں کے 4 تار. بظاہر کہیں کہیں اگر وہ تار نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن کڑی کیا ہے؟ جڑی ہوئی ہے. یہ تانا بانا، جانتے ہیں تانا بانا کسے کہتے ہیں؟ آپ کے ہاں جو انصاری ہوں گے وہ لوگ جانتے ہوں گے. تانا بانا کپڑوں کی بنائی کا ہوتا ہے. جو لمبائی میں جو دھاگا چلتا ہے اسے تانا، جو چوڑائی میں جو دھاگا چلتا ہے اسے بانا کہتے ہیں. تانا بانا سن کے بعد لوگ سوچ رہے ہوں گے بغدادی قاعدہ پڑھا رہے ہیں. تو یہ دھاگا ہے. تو یہ شریعت کے یہ اسلام کی 4 چیزیں ہیں. یہاں سے بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ یہ پیچھے نہیں. تو فرماتے ہیں سب سے پہلے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کا بیان یوں فرماتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا الہ کون ہے، تمہارا معبود کون ہے؟ الہ واحد، وہ ایک خدا، وہ ایک خدا. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، وہی رحمان ہے. یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ پر رحم و کرم کرنے والے ہیں. اور وہ رحیم ہے، یعنی آخرت میں خاص طور پر اللہ کے بندوں پر اللہ تعالیٰ جو رحمت کریں گے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ رحیم. اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ دیکھو ساری چیزوں کا مرجع میری طرف ہے. اللہ کہتے ہیں میری طرف ہے، ہماری طرف دیکھو، کہیں اور مڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں آج کل ایک ٹرول چلا ہے، آج کل نہیں ایک زمانے سے چلا ہے. علامہ اقبال نے بھی اس فلسفے کو بہت شاندار کھینچا ہے کہ مسلم نے بھی بنا لیا اپنا حرم. اور ہمارے یہاں ایک نیشنلزم، ٹیریٹوریزم، وطنزم، وطن پرستی، مادہ پرستی، انسانیت پرستی کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وطن کے لیے سب کچھ قربان نہیں. وطن کے لیے سب کچھ قربان نہیں، ایسا نہیں ہے. انسانیت کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، نہیں، غلط ہے. سب کچھ قربان صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. ہر کام کریں گے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. باقی وطن بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسانیت بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے. لہذا انسانیت کے لیے سب کچھ قربان غلط، وطن کے لیے سب کچھ قربان غلط. یہ بڑے بتوں میں سے تازہ اور زندہ بتوں میں سے ایک بت ہے جو ہمارے ذہنوں میں گھر کر گئی. ہمارے بڑے بڑے لیڈرز بھی، بہت سارے مسلم لیڈرز میں بھی وہ کہتے ہیں کہ وطن کے لیے ہم سب کچھ کریں گے. غلط. وطن کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کریں گے، اس کے بعد ہے وطن. ہاں، ہندوستان ہمارے مادر وطن ہے، ہمارا مدر لینڈ ہے، جنم بھومی ہے. ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے لیے ہم لڑیں گے، سب کچھ کریں گے، قربانی پیش کریں گے. لیکن وطن کے لیے ہم سب کچھ قربان نہیں جی نہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان، اس کے بعد نمبر آئے گا. نیشنلزم ختم، ٹیریٹوریزم ختم، وطنزم ختم. The Falklands Tripartite is not abolished, is not allowed approximately for nationalism. It's a material of the souls. یہ صرف مادہ پرستی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جو ہم دیکھتے ہیں اس کو پوچھتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ان فی خلق السماوات والارض. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت، یہ جو آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی تھی، اس میں جو اللہ رب العزت نے جو سیونیوں آف نیچر کی جتنی بڑی مثال پیش کی، قرآن کی کسی اور آیت میں پیش نہیں کی. نیچر کی قدرت کی ہر ایک چیز کو اٹھا کر رکھ دیا کہ ان فی خلق السماوات والارض. اللہ کو کہاں پاؤ گے؟ اللہ کو کہاں پاؤ گے؟ میں نصرت فتح علی خان صاحب کی قوالی سنا تھا، اگرچہ قوالی میں باجا ہے، غلط ہے، لیکن نفس قوالی ان کی بہت شاندار تصوف کی کلام ہے ان کا. تو فرما رہے تھے کہ اے اللہ تو لاپتہ ہے، اے اللہ تو لاپتہ ہے، تیرا کچھ نہیں. لیکن لاپتہ کو ڈھونڈنا بے سود ہے. لیکن جب تیرا پتہ میں جب تیرا ڈھونڈنے نکلا پتہ تو ہر جگہ ملا تیرا ہی پتہ. اے اللہ جب میں ڈھونڈنے نکلا تیرا پتہ تو ہر جگہ ہی ملا تیرا ہی پتہ. اللہ ہر جگہ موجود. کہا کہ ان فی خلق السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں
دا کریٹیشن آف دا سب ان پورے زمین اور آسمان کی جو کریٹیشن ہے، اس کے بنانے کے اور تخلیق کا جو طریقہ ہے، اس میں کیا موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانی موجود ہے. اور اس میں ہے واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کی تبدیلی میں. یہ رات گئی دن آیا، دن گیا رات آئی. اس اختلاف میں، اس تبدیلی میں اللہ تعالیٰ کی نشانی موجود ہے. والنہار والفلک التی تجری فی البحر، اور نہروں میں اور سمندروں میں اور جو کشتیاں اور جو جہازیں اور شپ اور اسٹیمرز اور جو بڑے بڑے لانچ وغیرہ چلتے ہیں، جہاز چلتے ہیں، جو اس کی بڑے بڑے ترنگے ہیں، پانی کی جو اتنے بڑے بڑے ترنگے ہیں، اس ترنگوں کے درمیان، لہروں کے درمیان جو جہاز چل رہے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں. جیسے کہ پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے یہاں، آپ جانتے ہیں، جیسے آسمان کے لیئرز ہیں، اسٹریٹوسفیئر، آئنوسفیئر، میگنیسفیئر، 7 لیولز ہیں. اسی طرح سے پانی کے اندر بھی لیول ہے. سمندر میں جو لہریں جس طرف آپ اوپر سے دیکھتے ہیں کہ اس طرف لہریں ہیں، اندر جا کے اس طرف لہریں نہیں ہوتی. نیچے ریت اور پانی کے مشرن سے تیز بہاؤ اس کی الٹی طرف ہوتا ہے. اس لیے سمندر میں جو چیز ڈوبتی ہے جہاں، تو اس کی لہروں کی مخالف سمت میں وہ چیز ملتی ہے. ڈوبنے کے بعد لہر کی مخالف سمت میں ملتی ہے. تو یہ الگ الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں کہ دیکھو یہ پانی 76% پانی اور اس کے اندر صرف 24% مٹی. یہ زمین ہے، یہ زمین، مٹی تو پانی میں ڈوب جانی چاہیے. قاعدہ تو یہی ہے نا، مٹی پانی میں ڈوب جانی چاہیے. یہ 24% زمین کو اللہ تعالیٰ نے 76% پانی میں کیسے بچائے رکھا ہے، کیسے اسے ایسے پانی کے اوپر ایسے وراجمان رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، اور جو یہ کشتیاں جو چلتی ہیں کہاں؟ سمندروں میں. بما ینفع الناس، جس کے ذریعے لوگ اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے مال لے جاتے ہیں. آج بھی جو دنیا میں جو آمدنی اور رفتانی ہوتی ہے، مالوں کی جو ہدایات ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ سمندری راستے سے ہوتے ہیں. ہوائی جہاز بائی ایئر تو بہت کم چیز جاتی ہے، بائی روڈ تو بہت کم چیز جاتی ہے. جو زیادہ بڑی چیزیں اور زیادہ تعداد میں جو بڑے بڑے کنٹینرز وغیرہ جاتے ہیں، وہ سمندروں کے راستے سے جاتے ہیں. بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء، اور جو اللہ رب العزت نے آسمان سے جو بارش کی قطروں کی شکل میں جو برسات پانی برسایا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین گرمی کے موسم میں سوکھ کر چٹیال پھٹ جاتی ہے، چٹیال ہو جاتی ہے. آپ کئی گلی میں، یہاں نئی آبادی کی کئی گلیوں کے بارے میں جانتے ہیں، جب تیز گرمی ہوتی ہے تو وہاں گلیوں میں سمرسیبل سے پانی بھی نہیں نکلتا، نلوں میں سے پانی بھی نہیں نکلتا. اس وقت زمین خشک ہو جاتی ہے کہ نہیں بھائی؟ دوسرے علاقے کا نہیں پتا، اپنے علاقے میں ہے، پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو گھاس کا اگنا بہت دور کی بات ہے، پیڑ پودے ہونا بہت دور کی بات ہے، پانی آنا بند ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بارش کرتا ہے. اسی مردہ زمین میں سے اللہ تعالیٰ پھر کیا ہوگا؟ گھاس اگا دیتا ہے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پھر اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. یہ ایک چیز دیکھنا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْض، یہ پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں خود زمین کو زندہ کر دیتا ہوں، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا پانی کے ذریعے. دنیا اصل میں دارالاسباب ہے، دنیا دارالاسباب ہے. کوئی اگر یہ کہنے لگے نا، ایک اعتراض ہے اس کا جواب، کوئی اگر یہ کہنے لگے بس میں تو اللہ کا ہو کے رہ گیا، میں رہدانیت اختیار کر لوں گا، اب تو جنگل اور پہاڑ میں چلا جاؤں گا، اللہ 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 کروں گا، بس ختم، اللہ اللہ کا ہو گیا، اللہ میرے کھانے بھی نہیں، ایسا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، یہاں آپ کو اختیار کرنا ہوگا، اسباب پہ اختیار کرنا لازم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو زندہ کرنے میں پانی کو سبب بنایا. بعد موتها وبث فيها من كل دابة، اور اس میں ہر طرح کے جانوروں کو پھیلا دیا. وتصریف الریاح، یہ جو جانور، جتنے جانور آپ دیکھتے ہیں، بکری سے لے کر مرغی سے لے کر اونٹ تک، ہر جانور میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی نشانی موجود ہے.
اونٹ دنیا کا سب سے ٹیڑھا میڑھا جانور ہے، سب سے ٹیڑھا میڑھا جانور دنیا میں. اور وہ دیکھیے اونٹ کس کام کے؟ وہ ریگستان کا جہاز ہے، وہاں کوئی اور جانور کام ہی نہیں آتا، اونٹ بھی کام آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں. اور اس میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تسریح الریاح، اور ہواؤں کے چلانے میں، کبھی پوربی ہوا، کبھی پچھمی ہوا، کبھی اتری ہوا، کبھی دکنی ہوا ہوتی ہے نا، ایسے ہوائیں چلتی ہے نا، کبھی تیز، کبھی آندھی، کبھی طوفان، کبھی ہلکی ہوائیں، کبھی ٹھنڈی ہوائیں، کبھی گرم ہوائیں، لوئے. جو اللہ تعالیٰ جو یہ ہوائیں چلاتے ہیں، ان ہواؤں کو چلانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہے. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور جو یہ بادل ہے، اور جو یہ بادل ہے جو یہ آسمان اور زمین کے درمیان میں گھیرے ہوئے ہیں. جو لوگ فلائٹ میں بیٹھے ہوئے عمرہ وغیرہ کیا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہ بادل کی کئی ایک لیئر ہوتے ہیں. آپ کے ٹیک آف کے بعد آپ کا پلین اوپر جاتا ہے تو بادل ایک بار آپ بادلوں کے بیچ میں سے نکلتے چلے جاتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے بھی بادل ہے اور اوپر بھی بادل ہے. کچھ دنوں کے بعد پلین جب 8000 فٹ اوپر چلا جاتا ہے تو پھر دوسرا لیئر آپ پار کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی بادل ہوتے ہیں. تو یہ بادل اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کا، ہم جو دیکھتے ہیں آسمان جسے کہتے ہیں وہ آسمان نہیں ہے، بادل ہے. وہ آسمان جسے کہتے ہیں آسمان نہیں، وہ بادل ہے. تو یہ بادلوں کو اللہ تعالیٰ جو چلاتے ہیں، دیکھیے بیچ میں کیسے روکا ہوا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی نظام ہے، کیا قدرت ہے. نہ زمین میں آ رہے ہیں نہ آسمان اوپر جا رہے ہیں، بس اسی میں چلے جا رہے ہیں. کبھی بادلوں کا ٹکڑا ادھر، کبھی بادلوں کا ٹکڑا ادھر، اور جہاں اللہ کی مرضی وہاں پانی برسا دیا. لو جی پانی کی اسٹاک ہے اس میں، ٹنکی ساتھ ساتھ لیے پھر لآیات لقوم یعقلون. لیکن ایک شرط ہے اس میں، ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانی موجود ہے، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط ہے عقل کا ہونا. عقل ہونا لازم ہے، جس سے مطلب یہ ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نہیں پہچانتا، وہ عقل مند ہرگز نہیں ہے. چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا بڑا ٹر 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 ماسٹر لگائے، نہیں سمجھتے، کتنا بڑا وہ پرنسپل ہو، کتنا بڑا انجینئر ہو، چاہے کتنا ہی بڑا سائنٹسٹ ہو، وہ کیا نہیں ہو سکتا؟ عقل مند نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے صرف عقل مند ہی ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سبھی کو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے اور رب کے دیے گئے احکام پر مکمل طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ.